بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مولا علی شیر خدا کی خوبصورت باتوں میں آج کا موضوع ہے پرہیزگاری۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، متقیوں پرہیزگاروں میں 3 اوصاف ہوتے ہیں۔ نمبر 1، نیک کاموں کی ہدایت۔ نمبر 2، فساد سے پرہیز۔ نمبر 3، آخرت کی اصلاح اور درستی کی فکر و حرص۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار وہ ہے جو خود غرضی سے زیادہ دور رہے۔ شیر خدا فرماتے ہیں، بے شک پرہیزگاری تیری حیات میں تیرے لیے گناہوں سے بچاؤ اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص در حقیقت پرہیزگار ہوتا ہے وہ ناجائز اور حرام کاموں سے بچتا ہے۔ بے شک پرہیزگاری تیری حیات میں تیرے لیے گناہوں سے بچاؤ اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے وہ کامل درجے کا پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلاؤں سے بچاتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے وہ سیدھی راہ پر چلتا ہے، اور جو سیدھی راہ پر چلتا ہے وہ نجات پاتا ہے۔ جو شخص پرہیزگاری کے لباس سے ننگا ہوتا اور خالی ہو جاتا وہ عار کی چادر اوڑھ لیتا ہے۔ جو شخص پرہیزگاری کا لباس پہنتا ہے اس کا لباس کبھی میلا اور پرانا نہیں ہوتا۔ پرہیزگاری گناہوں سے بچنے اور پاک دامنی کا ذریعہ ہے۔ سچائی پرہیزگاروں کا عمدہ لباس اور ثقافت شرافت طبع کا ثمرہ ہے۔ پرہیزگاری نہایت عمدہ ساتھی زہد و نیکی کی کنجی اور رضا بقضاء یقین کا ثمرہ ہے۔ پرہیزگاری اچھا عمل مگر جھوٹ بہت بڑا عیب ہے جو آدمی کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا ارشاد باری ہے، پرہیزگاری عذاب سے بچاؤ کی ڈھال اور لالچ اس میں پھنسنے کا جال ہے۔ پرہیزگاری نیکی کی کنجی اور توفیق الہی تمام تر کامیابیوں کی اصل ہے۔ پرہیزگاری سے عزت اور بدکاری سے ذلت حاصل ہوتی ہے۔ پرہیزگاری تقویٰ کی بنیاد اور گوشہ نشینی تقویٰ کا قلعہ ہے۔ پرہیزگاری ایک اچھا ساتھی، زہد ایک فائدہ مند تجارت اور ایمان ایک اچھا سفارشی ہے۔ پرہیزگاری گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال اور تقویٰ تمام نیکیوں کا سر ہے۔ پرہیزگاری شبہ کی چیزوں سے بچنے اور تقویٰ گناہوں سے پرہیز کا نام ہے۔ پرہیزگاری مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور انسان بے یقینی سے شک میں پڑا رہتا ہے۔ برائیوں سے پرہیز کرنا نیکیاں کمانے سے بہتر ہے۔ حرام چیزوں کو چھوڑنے اور گناہوں سے پرہیز کرنے سے بڑھ کر کوئی پرہیزگاری نفع بخش نہیں۔ جس شخص میں پرہیزگاری نہیں، اس کے دین کی کوئی حفاظت نہیں۔ پرہیزگاری انسان کو ہر ایک تہمت سے بچاتی ہے۔ خواہش نفس کو مغلوب کرنے کے برابر کوئی پرہیزگاری نہیں اور خوف الہی کے برابر کوئی علم اور واقف کاری نہیں۔ سب سے افضل پرہیزگاری حرام کاموں سے بچنا ہے۔ مومن کی پرہیزگاری اس کے اعمال سے ظاہر ہو جاتی ہے اور منافق کی پرہیزگاری صرف اس کی زبان پر رہتی ہے۔ اچھی پرہیزگاری یہ ہے کہ انسان تنہائی میں وہ کام نہ کرے جن لوگوں کے سامنے کرنے سے شرم کرتا ہے۔ پرہیزگاری کو لازم پکڑ، یہ دین کی معین اور خصلت مخلصین ہے۔ حضرت علی شیر خدا کا ارشاد باری ہے، پرہیزگاری کو لازم پکڑ اور لالچ کے دھوکے سے پرہیز رکھ، کیونکہ لالچ ایک ایسی خوراک ہے جس کے کھانے سے بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پرہیزگاری کو لازم پکڑ کہ نہایت بہتر ضیافت ہے۔ امانت داری کو لازم پکڑ کہ یہ نہایت افضل دیانت ہے۔ دین کی درستی پرہیزگاری سے
اور نفس کی درستی ترک طمع اور قناعت شعاری سے حاصل ہوتی ہے۔ سب سے اچھی چیز پرہیزگاری اور سب سے بری چیز لالچ ہے۔ سب سے زیادہ بچانے والی چیز پرہیزگاری اور گناہوں سے دوری ہے۔ پرہیزگاری کی جڑ گناہوں سے پرہیز کرنا اور حرام چیزوں سے بچنا ہے۔ پرہیزگاری طمع کی ذلت سے اور بھوکا رہنا اپنی عاجزی ظاہر کرنے سے اچھا ہے۔ پرہیزگاری دین کی اصلاح کرتی، نفس کو محفوظ رکھتی اور مردانگی کو زینت دیتی ہے، جبکہ زیادہ حرص نفس کو داغدار کرتی، دین کو بگاڑتی اور مردانگی کا ستیہ ناش کرتی ہے۔ پرہیزگاری طمع کی ذلت سے اور بھوکا رہنا اپنی عاجزی ظاہر کرنے سے اچھا ہے۔ پرہیزگار وہ ہے جس کا نفس پاک اور خصال نیک ہوں۔ ہر پرہیزگاری حرام کاموں کے ارتکاب سے روکتی اور انصاف لوگوں کو بار اپنی گردن پر اٹھانے سے نجات دیتا ہے۔ آخرت کے لیے مومن کا توشہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، اور دنیا کی زیادتی سے آخرت میں خرابی اور خواری ہے۔ نہایت اچھی توانگری آرزوؤں کا چھوڑنا اور دین کا سب سے مضبوط قلعہ پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاروں کی یہ صفت ہے کہ وہ فرصت کے وقت کو غنیمت سمجھتے اور سفر آخرت کے لیے توشہ تیار رکھتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، دین کا اچھا مددگار ہونا پرہیزگاری ہے، اور اچھا کام وہ ہے جس میں طمع اور لالچ سے نفرت اور بیزاری ہو۔ جب تک تو برائی کا راستہ بھول نہ جائے تب تک نیکی کا راستہ کبھی نہیں پا سکتا۔ عقل نہایت مستحکم اور مضبوط اساس اور پرہیزگاری نہایت بہترین لباس ہے۔ اہل جنت کے سردار پرہیزگار اور نیکوکار لوگ ہوں گے۔ مومن پارسا خانہ اور گناہوں سے بچنے والا پرہیزگار ہے۔ عقل نہایت مستحکم اور مضبوط اساس اور پرہیزگاری نہایت بہترین لباس ہے۔ پرہیزگار بن جا تاکہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے، اور گناہوں سے بچا رہ کہ متقی و پرہیزگار ہو جائے۔ اہل جنت کے سردار پرہیزگار اور نیکوکار لوگ ہوں گے۔ دین کی جو اصلاح تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے سے ہو سکتی ہے،
وہ کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتی۔ بہترین پرہیزگاری حسن و زن اور بہترین عطا ترک منت ہے۔ پرہیزگاری کا کپڑا بہت اچھا لباس اور عافیت کا جامہ نہایت مبارک پوشاک ہے۔ زیادہ نیک اور پاک وہ جو زیادہ پرہیزگار اور زیادہ پاک دامن، اور پارسا وہ جو زیادہ حیادار ہے۔ دین کی اصلاح، تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے سے ہو سکتی ہے، وہ کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتی۔ پرہیزگاری زیادہ نیک اور پاک وہ جو زیادہ پرہیزگار اور زیادہ پاک دامن، اور پارسا وہ جو زیادہ حیادار ہے۔ پارسائی دنیا کی خواہشوں پر لات مارنے سے حاصل ہوتی ہے۔ رات کو جاگنا پرہیزگاروں کی عادت اور اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی خصلت ہے۔ سب لوگوں میں بہتر وہ شخص ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو، اور سب میں برا وہ ہے جو بدکار اور فاجر۔ سچی پرہیزگاری سے دین محفوظ ہو جاتا ہے، نیک اعمال سے ایمان کا پتہ چلتا، بیہودہ باتوں کے چھوڑنے سے عقل کامل ہوتی، اور زیادہ تحمل کرنے سے فضیلت بڑھتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، تقویٰ اور پرہیزگاری کے برابر دین کا کوئی مسئلہ نہیں، خواہش نفسانی کے برابر کوئی چیز عقل کے مخالف نہیں، اور دنیا کے برابر کوئی چیز دین کے لیے مفسد نہیں۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو تقویٰ اور پرہیزگاری کے قابل تعریف صفت کی اطاعت اور ہوا پرستی کی مذموم خصلت کی نافرمانی کرے۔ جنت کے بادشاہ با اخلاص اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ وہ پرہیزگاری جس سے عزت حاصل ہو اس لالچ سے اچھی ہے جس سے ذلت پیش آئے۔ رویت کی آفت حکام کی اطاعت کی مخالفت، اور پرہیزگاری کی آفت ترک قناعت ہے۔ مومن کا جمال پرہیزگاری، غلام کا جمال آقا کی اطاعت و فرما برداری، اور زندگی کا جمال قناعت شعاری ہے۔ پرہیزگاری کی خوبی کی علامت یہ ہے کہ آدمی کا نفس لالچ کی ذلت سے نفرت اور کنارہ کشی اختیار کرے۔ گناہوں سے بچنے کے برابر کوئی پرہیزگاری نہیں، حرام سے باز رہنے کے برابر کوئی زہد اور تقویٰ نہیں۔
اور زمانے پر بھروسہ کرنے کے برابر کوئی غفلت شعاری نہیں۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ غلط ملت رہتا ہے اس کی تقویٰ اور پرہیزگاری میں کمی آ جاتی ہے۔ دین کا جمال اور خوبصورتی پرہیزگاری سے اور شر اور برائی کی نشوونما لالچ اور طمع شعاری ہے۔ شیر خدا فرماتے ہیں، پرہیزگاروں اور عقل مندوں کی صحبت اختیار کر اور ان سے اکثر بات چیت پوچھتا رہے، کیونکہ اگر تو بے علم ہے تو علم حاصل ہو جائے گا، اور اگر عالم ہے تو علم بڑھ جائے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور ہر طرح سے کامیاب ہوتا ہے۔ امانت اور قسم میں سچی پرہیزگاری، کامل احتیاط اور کوشش اور خالص نیت درکار ہے۔ وہ پرہیزگاری جس سے عزت حاصل ہو اس لالچ سے اچھی ہے جس سے ذلت پیش آئے۔ امانت اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور ہر طرح سے کامیاب ہوتا ہے، شہوتوں اور لذتوں کی موجودگی کے وقت ظاہر ہوتا ہے کہ پرہیزگار اور گناہ گار کون ہیں۔ امانت پرہیزگاری اور طمع دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور صبر و بے قراری دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ دین کا دار و مدار پرہیزگاری اور شر اور خرابی کی جڑ لالچ ہے۔ دین کی چار دیواری تیری حیاتی کے لیے ڈھال اور پرہیزگاری تیری موت کے واسطے سامان سفر ہے۔ درستی نفس کا سبب پرہیزگاری اور پرہیزگاری کے فساد کا سبب طمع ہے۔ ہر ایک ایسی چیز سے بچتا رہ جو آخرت کو بگاڑتی اور دنیا سنوارتی ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔